السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 خواب جو عورت دیکھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، کیونکہ وہ پکی جنت میں جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر ہے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کی نیک بندی اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جز کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت عطا فرمائی، اس امت کو اللہ رب العزت کے جانب نبوت میں 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب میں سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج بھی اس دور میں بھی سمجھانا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹک رہا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت بتانا، یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے شیطان اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، اس کی دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے اور نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کے دین کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار دیتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتا ہے تو وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب۔ نفسانی خواب وہ خواب ہے جو مان لیجئے اگر کوئی انسان کی دکان ہے، کاروبار ہے اور وہ سارا دن اس کے مطابق سوچتا رہتا ہے کہ اب مزید میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی بات چلتی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نقصانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی خواب، نفسی خواب، اور اب رحمانی۔ تو جان لیجئے رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا احکامات کرتے ہیں، یعنی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے
ایسے خواب بتانے والی ہوں جو کہ اللہ کے نیک بندے کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو اللہ کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، ذرا سوچیں کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کو اس دنیا میں سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن لوگ آج بھی جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے کہ ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے بدرزدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقین مانیں آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی نیک پاک اور باز بندے ہیں۔ اب یہ جان لیجئے، اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کے ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی رہے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرے۔ ہم ہر روز ملتے رہیں گے آپ کو ایسی ہی نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔